بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 24 گھنٹے کے اندر میری مطلوبہ معلومات فراہم کرو، دوست بنو اور زندہ رہو۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے بعد میں صرف معلومات فراہم کرنے والے فیکس کا جواب دوں گا۔ امریکہ اور تمام بڑے ممالک نے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے رابطہ کیا اور کہا، مسٹر علی تیمور کی طرف سے یہ تمام پیغامات آپ کے ادارے سے فیکس کیے جا رہے ہیں اور تمام ممالک کی اہم شخصیات کو قتل کرنے کی کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پہلی بار بابا صاحب کے ادارے سے مجرمانہ دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ ہم اس سلسلے میں جناب علی اسداللہ تبریزی سے براہ راست ٹیلی فون پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جواب دیا گیا، آپ حضرات آدھے گھنٹے بعد ان سے براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہر ملک کے نمائندے کو گفتگو کے لیے صرف 10 منٹ دیے جائیں گے۔ جناب تبریزی آمنہ اور سونیا کے ساتھ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں کا انچارج تمام گفتگو ریکارڈ کرنے کے انتظامات کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد سب سے پہلے فرانس کی آرمی کے اعلیٰ افسر نے کہا، پچھلے ہفتے علی اور اس کی وائف نے پورے فرانس میں دہشت پھیلا دی۔ جنہوں نے انسانی فلاح و بہبود کی ایجنسیاں قائم کی تھیں، ان نیک شخصیات کو ہلاک کر کے ان کی ایجنسیوں کو تالا لگا دیا۔ آپ بابا صاحب کے ادارے کے سب سے اہم بزرگ کی حیثیت سے علی اور اس کی وائف فہمی کی مجرمانہ حرکتوں کے جواب دہ ہیں۔ جناب تبریزی نے کہا، آپ جن افراد کی ہلاکت اور ایجنسیوں کی تباہیوں کی شکایت کر رہے ہیں، ان کے نام اور تصاویر اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں۔ جنہیں آپ نیک کہہ رہے ہیں، وہ بدنام زمانہ تھے۔ ان سب کے دستاویزی ریکارڈز، ان کے فون کالز ہمارے ادارے میں محفوظ ہیں۔ آپ قانونی چارہ جوئی کریں، عدالت میں جواب دیں گے۔ 7 منٹ گزر چکے ہیں، لہذا 3 منٹ میں مجھے یہ کہنا ہے کہ آمنہ فرحات، سونیا فرحات اور ان کے بیٹوں کی طرف سے فرحات علی تیمور کی ہلاکت پر تمام بڑے ممالک سے لے کر اقوام متحدہ تک فریاد کی گئی۔ ہر جگہ سے جواب ملا، قاتل کو تلاش کر کے اقرار باقی سزا دی جائے گی۔ 40 دن گزر گئے ہیں، اس سلسلے میں کسی ملک کی طرف سے کوئی نمایاں کارروائی نہیں کی گئی۔ اگر اسرائیل کا کوئی یہودی کسی فٹ پاتھ پر قتل کر دیا جاتا تو سارے ممالک کے تمام ذرائع ابلاغ چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، انہوں نے ایک فرشتہ صفت یہودی کو قتل کر دیا ہے۔ اب آخری منٹ ختم ہونے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، ابھی فرحات علی تیمور نے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کیا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اب وہ کیسے زندہ رہ گیا، اس کے قاتلوں سے پوچھیں۔ فرحات 40 دنوں تک کیوں خاموش رہا، یہ اس پراسرار شخص سے پوچھیں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی تمام جرائم پیشہ خفیہ ایجنسیوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس نے اعلانیہ کہا تھا کہ اس نے فرحات علی تیمور کو قتل کرایا ہے۔ 10 منٹ پورے ہو گئے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ انہوں نے فون بند کر دیا، پھر انچارج سے کہا، یہ فون وغیرہ یہاں سے لے جاؤ۔ اب کوئی فریاد کرنے یا شکایت کرنے والی کال اس میں نہیں آئیں گی۔ ابھی کئی گھنٹوں تک سب پر سکتہ طاری رہے گا کہ فرحات زندہ ہے۔ ان کی پیش گوئی درست تھی۔ فرانس کے حاکم نے فیکس کے ذریعے 1 منٹ کے اندر تمام بڑے ممالک تک میرے زندہ رہنے کی خبر سنا دی تھی۔ اب جناب تبریزی سے کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے ملک کی خفیہ ایجنسی کے کسی قاتل نے فرحات کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ قتل کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی ایک نہیں تھا، کئی تھے، اور وہ کئی ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ مجھے مقتول سمجھا جا رہا تھا، اور اب میں زندہ ہو کر ہر ملک کے پیشہ ور قاتل اور خفیہ ایجنسیوں کے افراد کو اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد تمام ممالک سے میرے زندہ ہونے کے سلسلے میں مبارکباد کی فون کالز، فیکس اور ٹیلی گرام آنے لگے۔ بابا صاحب کے ادارے کا مواصلاتی شعبہ ان سب کا ایک ہی جواب دیتا رہا، مبارکباد کا شکریہ، آئندہ صرف فرحات علی تیمور کے فیکس کا جواب دیا جائے۔ کئی گھنٹوں تک کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تمام ممالک آپس میں رابطہ کر کے ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ مجھے یا
علی کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے قتل کی سازش میں امریکہ پیش تھا۔ وہ تمام ممالک اس پراسرار شخص کا موبائل فون نمبر جانتے تھے یا پھر اس کے پرسنل سیکرٹری اور مشیروں سے رابطہ رکھتے تھے۔ وہ پرسنل سیکرٹری اور تمام مشیر بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا پراسرار باس کہاں رہتا ہے۔ کسی نے اس کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ ویسے میں اپنی داستان کے اس حصے میں نہیں ہوں۔ علی نے ان سب کو چیلنج کیا تھا، لہذا فہمی اور علی ان ممالک سے اور اس پراسرار باس سے نمٹنے والے تھے۔ 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے نامعلوم فون کالیں آنے لگیں۔ بیشتر کال کرنے والوں نے یہی بتایا کہ میرے قتل کی سازش میں امریکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ ان فون کرنے والوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا تعلق کس ملک سے ہے، بلکہ یہ گزارش کرتے رہے کہ علی کو ان کے ملک کا نام کسی طرح معلوم ہو بھی جائے تو وہ کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اس پراسرار شخص کا نام کسی نے مسٹر ان نون بتایا، کسی نے کہا اس کا نام مسٹر شیڈو ہے اور کسی نے اسے مسٹر ہائیڈ کہا تھا۔ مسٹر ان نون کے معنی گمنام، مسٹر شیڈو کے معنی سایہ اور مسٹر ہائیڈ کا مطلب آنکھ مچولی ہوتا ہے۔ اس پراسرار شخص نے مختلف ممالک کو مختلف نام بتائے تھے کہ وہ اتنا پراسرار ہے کہ گمنام بھی ہے، ایک سایہ بھی ہے اور ساری دنیا سے آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ کوئی اس گمنام کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ مختلف ممالک نے اس کے 6 موبائل نمبر بتائے تھے اور مختلف ممالک میں 6 سیکرٹری اور 6 مشیر تھے جن سے رابطہ کیا جا سکتا تھا اور یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ کس ملک کے سیکرٹری یا مشیر کے ذریعے مسٹر ان نون سے معاملہ طے کیے جا سکتے ہیں۔ فہمی نے فون کے ذریعے ثانی سے رابطہ کیا، پھر کہا جناب تبریزی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے پاپا زندہ ہیں اور وہ پراسرار شخص کچھ زیادہ ہی پراسرار بنا ہوا ہے۔ کسی ملک میں مسٹر ان نون، کسی ملک میں مسٹر شیڈو اور کسی ملک میں مسٹر ہائیڈ کہلاتا ہے، یعنی وہ کسی ایک نام سے کسی ایک ملک میں نہیں رہتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شخص نہ ہو، 3 نام ہیں تو 3 پارٹنر ہوں۔ یہ تو تم خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر سکتی ہو۔ اس کے 6 موبائل نمبر، 6 سیکرٹریوں اور 6 مشیروں کے نام نوٹ کرو، پھر دیکھو کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے اور اس پراسرار شخص تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ فہمی نے ثانی کو تمام نام اور تمام موبائل فون کے نمبر نوٹ کرائے۔ ثانی نے کہا میں جلد ہی معلومات حاصل کر کے تم سے رابطہ کروں گی۔ اس نے فون بند کر کے پارس کو اس پراسرار شخص کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پاپا کے زندہ رہنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ پھر کہا میں فون کروں گی تو انہیں شبہ ہوگا کہ ایک عورت کیوں کسی طرح کی مجرمانہ سودے بازی کر رہی ہے۔ وہ میرے متعلق خفیہ معلومات حاصل کرتے پھریں گے۔ تم ان سے کسی کو قتل کرانے کا سودا کرو، میں ان کی آوازیں اور لب و لہجہ ذہن نشین کرتی رہوں گی۔ پارس نے ایک فون نمبر ملایا، رابطہ ہونے پر بولا کیا تم مسٹر ان نون کے سیکرٹری ہو؟ ہاں، پہلے اپنا نام بولو پھر کام بولو۔ پارس نے غصے سے کہا کام کیا بولوں؟ ہمیں 40 دن سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ فرحاد علی تیمور کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آج مستند ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اس کے زندہ رہنے کا مطلب جانتے ہو؟ وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سیکرٹری نے کہا دیکھیے مسٹر، اب تک اس سلسلے میں 4 فون آ چکے ہیں، 5ویں آپ ہیں۔ سب ہی یہ شکایت کر رہے ہیں، سب ہی کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ میں آپ کی شکایت باس تک پہنچا رہا ہوں۔ شکایت پہنچانے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے بات کراؤ، میں اپنے لیے بہت خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ باس کبھی کسی سے براہ راست گفتگو نہیں کرتے، سودے کے لاکھوں ڈالر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور براہ راست گفتگو نہیں کرتے۔ کیا مسٹر ان نون نے 40 دنوں تک ہمیں دھوکے میں نہیں رکھا ہے؟ کیا اتنا بڑا دھوکہ دینے کے بعد بھی وہ ہم سے بات نہیں کریں گے؟ سوری مسٹر، آپ اپنا کوڈ نمبر اور کوڈ نام بتا دیں، پھر 1 گھنٹے بعد فون کریں، میں ان کا جواب آپ کو سنا دوں گا۔ پارس نے غصے میں شٹ اپ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ثانی نے مسکرا کر کہا کمال کے اداکار ہو، اسے کوڈ نمبر اور نام بھی نہیں بتایا اور دھونس بھی جما دی۔ اب میں اس کی کھوپڑی میں جا رہی ہوں۔ وہ اسے پکڑ کر بولا میرے
میرے پہلو میں رہ کر بھی وہاں جا سکتی ہو۔ ثانی نے مسکرا کر اپنا سر اس کے شانے پر رکھا، پھر اس سیکرٹری کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا میں کوڈ نمبر اور نام کیا پوچھتا، وہ تو بہت غصے میں بھی تھا اور خوفزدہ بھی تھا۔ کہہ رہا تھا فرحاد اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، سمجھ گئی، میں ان نون کے ایک ایک کسٹمر کے مزاج کو سمجھتی ہوں۔ وہ مورین ہوگا، بہت بزدل ہے۔ فرحاد کے قتل کا سودا کرتے وقت بھی گھبرا رہا تھا، بار بار پوچھ رہا تھا کہیں وہ زندہ تو نہیں بچے گا۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میں ابھی اسے فون پر تسلی دوں گی۔ اس نے فون بند کیا، پھر ایک فون نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے آواز آئی، ریکارڈر آن ہے، بولو۔ وہ بولی، باس، فرحاد کے زندہ ثابت ہو جانے کے سلسلے میں 5واں فون آیا تھا، سب ہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے شام کو جواب دیا جائے گا، دیٹس آل۔ اس نے فون بند کیا۔ اس فون پر آواز سنائی دی تھی کہ ریکارڈر آن ہے، بولو۔ ثانی نے اس آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانے کی پرواز کی، لیکن اس کی سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں۔ اس سے ثابت ہوا کسی ایسے شخص کی آواز ریکارڈ کی گئی ہے جسے ریکارڈنگ کے بعد قتل کر دیا گیا ہے، یا وہ طبعی موت مر چکا ہے۔ ثانی پھر اس عورت کے دماغ میں آئی، وہ فون پر کہہ رہی تھی، ہائے مسٹر مورین، تمہیں بھی اطلاع مل گئی کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے؟ مورین نے میز پر گھونسا مار کر کہا، یہ کیا مذاق ہے، مردہ زندہ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی۔ ثانی نے اسے کھانسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ابھی فون کرنے والا ہے، مگر بات بدل گئی۔ اس نے ثانی کی مرضی کے مطابق کہا، میں ابھی اس سیکرٹری کو کھری کھری سنا چکا ہوں، تم اپنے باس کو بھی سنا دو۔ ایک تو اس نے قتل کرانے کا معاوضہ لیا اور اب ہمیں فرحاد کے سامنے قربانی کے بکرے کی طرح ڈال چکا ہے۔ اپنے باس سے کہو مجھ سے بات کرے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے 2 برس اس محل میں رہ کر بھی باس کی صورت نہیں دیکھی، اس کی آواز نہیں سنی۔ کیا تم ہوا سے لڑو گے؟ بہتر ہے صبر کرو، شام تک وہ کوئی تسلی بخش جواب دے گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ثانی اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ اس کا نام ڈکی سوائے تھا۔ وہ اٹلی کے شہر روم کے ایک بہت بڑے پیلس میں 2 برس سے ٹیلی فون آپریٹر کی ملازمت کر رہی تھی۔ اس کے گفتگو کرنے کے انداز اور حاضر جوابی کے باعث مسٹر ان نون نے اسے اتنی آزادی دی تھی کہ وہ تمام متعلقہ کسٹمر سے اپنے طور پر گفتگو کر سکتی تھی۔ 40 برس کی ادھیڑ عمر عورت تھی، گاٹ گاٹ کا پانی پی چکی تھی۔ پولیس، انتظامیہ اور فوج کے افسران کی اندرونی کمزوریاں یعنی دولت، عورت، زمین حاصل کرنے کی خواہشات پوری کرتے وقت ان کے تحریری، ویڈیو اور آڈیو ثبوت ضرور رکھتی تھی۔ اس طرح مسٹر ان نون ان لوگوں کو بعد میں بلیک میل کرتا تھا۔ وہ ان نون کے لیے بڑے بڑے کام کرتی تھی، بہت قابل اعتماد تھی۔ اس کے باوجود ان نون کبھی اس کے روبرو نہیں آیا تھا اور نہ ہی اسے اپنی اصل آواز کبھی سنائی تھی۔ وہ اس پیلس کے چند حصوں میں جا سکتی تھی، باقی اندرونی حصوں میں اس نے آج تک کسی کو جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں مسلح گارڈز کے علاوہ دور تک پھیلی ہوئی آہنی سلاخوں کے پیچھے شیر اور چیتے آزادی سے گھومتے رہتے تھے اور ادھر جانے والی کسی بھی ہستی کو چیر پھاڑ کر اپنی خوراک بنا لیتے تھے۔ ڈکی سوائے نے بڑے بڑے ممالک کے سربراہوں کو اس سے فون پر باتیں کرتے سنا تھا۔ ایسے وقت ان نون کی آواز کسی بیمار بوڑھے کی طرح ہوتی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے، ہانپتے ہوئے ایسے اٹک اٹک کر بولتا تھا جیسے کتاب کا سبق اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہو۔ ثانی نے خیال خوانے کے ذریعے فہمی کو وہ تمام باتیں زبانی بتائیں تاکہ پارس بھی سنتا رہے۔ پھر وہ بولی، اب میں دوسرا نمبر ملا رہی ہوں، اس کے بعد تم سے رابطہ کروں گی۔ اس نے دوسرا فون نمبر ڈائل کیا۔ اسے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ اس کا تعلق اسی ان نون اور ڈکی سوائے سے ہے۔ ثانی نے تیسرا نمبر ڈائل کیا۔ جواب میں کہا گیا، سیکرٹری فار مسٹر شیڈو، اپنا کوڈ نمبر اور نام بتائیں۔ اس سیکرٹری کا تعلق کسی مسٹر شیڈو سے تھا۔ وہ ثانی سے کوڈ نمبر اور نام پوچھ رہا تھا۔ وہ رونے کے انداز میں بولی، کوڈ نمبر اور نام میرے شوہر کو معلوم تھا، معاوضہ لے کر فرحاد کو قتل کرنے گیا تھا، اس کے ساتھ خود بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ اب میں سن رہی ہوں کہ فرحاد زندہ ہے۔ اگر فرحاد زندہ ہے تو میرا شوہر کہاں ہے؟ پلیز مجھے بتایا جائے۔ میرا دل کہتا ہے فرحاد کی طرح وہ بھی زندہ ہوگا اور میں
ابھی بیوہ نہیں ہوئی ہوں۔ دیکھیں محترمہ، ہم کسی کرائے کے قاتل کو یا کسی اور کسٹمر کو اس کے نام سے نہیں جانتے ہیں۔ آپ اپنے شوہر کا کوڈ نمبر اور کوڈ نیم بتائیں۔ ویسے آپ اپنے شوہر کے لیے صبر کر لیں، کیونکہ فرحاد کو جو بھی قتل کرنے گیا تھا واپس نہیں آیا، اس کی لاش آئی تھی۔ فون بند کر دیا گیا۔ ثانی سیکرٹری کے خیالات پڑھنے لگی۔ وہ بھی فون کے ذریعے ایک لیڈی سیکرٹری سے کہہ رہا تھا کہ فرحاد کے دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں اس کے پاس یہ 7واں فون آیا ہے۔ لیڈی سیکرٹری نے کہا آل رائٹ، میں باس کو انفارم کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کر کے دوسرا فون استعمال کیا۔ دوسری طرف سے وہی فقرہ بولا گیا، ریکارڈر آن ہے، بولو۔ وہ 7ویں فون کے بارے میں بتانے لگی۔ ثانی اس کے خیالات پڑھتی رہی۔ پتہ چلا اس کے باس کو مسٹر ان نون نہیں مسٹر شیڈو کہتے ہیں۔ وہ بھی برسلز کے ایک وسیع و عریض پیلس میں مسٹر ان نون کی طرح پراسرار انداز میں رہتا ہے۔ کسی کے سامنے نہیں آتا، کسی کو اپنی آواز نہیں سناتا۔ کسی بڑے ملک کے سربراہ سے گفتگو کرنی ہو تو فون پر کسی بوڑھے کی کھانستی ہوئی اور ہانپتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اٹک اٹک کر باتیں کرتا ہے۔ ثانی نے ایک اور نمبر پر رابطہ کیا۔ اسی طرح پہلے ایک مرد سیکرٹری اور پھر خیال خوانی کے ذریعے لیڈی سیکرٹری کی آواز سنی۔ وہ دونوں مسٹر ہائیڈ کے ملازم تھے اور اس کا طریقہ کار بھی مسٹر ان نون اور مسٹر شیڈو کی طرح تھا۔ فہمی نے ثانی سے تمام باتیں سننے کے بعد پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ ان تینوں نام اور مقام کا تعلق ایک ہی پراسرار شخص سے ہے یا وہ تینوں مختلف ممالک میں ہیں اور علیحدہ شخصیات کے مالک ہیں؟ ان تینوں کی لیڈی سیکرٹریز کے خیالات نے بتایا ہے کہ ان تینوں کے اتنے وسیع و عریض پیلس ہیں کہ ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر اس محل کے درمیانی حصے کے اندر جا کر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ان تینوں کے ہیلی کاپٹر کبھی کسی ضرورت سے پرواز کرتے ہیں اور پھر محل کے اندر چلے آتے ہیں۔ میں نے تینوں لیڈی سیکرٹریز کے خیالات پڑھے۔ تینوں نے یہی بتایا کہ ان کے باس کے ہیلی کاپٹر کہیں باہر گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک نہیں 3 ہیں، کیونکہ تینوں ہیلی کاپٹر ابھی آدھے گھنٹے پہلے 2-4 منٹ کے فرق سے بیاک وقت وہاں سے گئے ہیں۔ علی نے کہا تم کسی ایک لیڈی سیکرٹری کے دماغ پر قبضہ جما کر اس سے ٹیلی فون آپریٹ کراؤ۔ کسی ملک کے سربراہ سے باتیں کرنے کے لیے جو مخصوص فون نمبر ہیں انہی نمبروں پر بات کراؤ۔ ثانی علی کے دماغ میں آ گئی۔ اس کی ہدایت کے مطابق ڈکی سوائے سے رابطہ کرایا۔ وہ ٹیلی فون آپریٹ کرنے لگی، پھر مخصوص نمبر پر کہا باس امریکی ہائی کمان سے فون ہے، آپ بات کریں۔ دوسری طرف سے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ کسی نے ریسیور اٹھا کر کھانستے اور ہانپتے ہوئے کہا ہیلو ان نون اسپیکنگ، مجھے افسوس ہے ابھی میں فرحاد کے زندہ ہونے کی تصدیق کرنے میں مصروف ہوں۔ آج شام کے بعد کسی وقت بھی مجھ سے رابطہ کریں، شکریہ۔ فون بند ہو گیا۔ ثانی نے کہا میں اس شخص کے دماغ میں گئی تھی، وہ ایک میز کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک ٹیلی فون رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک بڑی سی اسکرین پر وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جنہیں ابھی وہ ریسیور اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ مسٹر ان نون مسٹر شیڈو اور مسٹر ہائیڈ کسی بڑے ملک کے سربراہ سے بھی براہ راست گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے ڈمی رکھا ہوا ہے۔ ثانی ایک اور زحمت کرو، تینوں ڈمی بننے والے اشخاص کے خیالات پڑھ کر ان کی اصلیت معلوم کرو، شاید وہاں تک پہنچنے کے لیے ان میں سے کسی کے ذریعے ہمیں کوئی راستہ مل سکے۔ وہ معلومات حاصل کرنے لگی۔ پتہ چلا کھانس کھانس کر ہانپتے ہوئے انداز میں بولنے والے 8 افراد ہیں۔ ان میں سے ہر ایک 8 گھنٹے ایک بند کمرے میں فون کے سامنے رہتا ہے، پھر اسے فون پر کسی بھی سربراہ یا بڑی اہم شخصیت کے جواب میں کیا کہنا ہے وہ ایک کمپیوٹر کے ذریعے فوراً سامنے والی اسکرین پر تحریر کی صورت میں ابھر آتا ہے، پھر وہ اس تحریر کے مطابق بولتا رہتا ہے۔ ثانی نے اس حد تک معلومات فراہم کرنے کے بعد کہا کہ ان 8 کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرنے میں کچھ وقت لگے گا، وہ معلومات حاصل کرنے کے بعد رابطہ کرے گی۔ علی نے تمام مخالفین کو 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ اس عرصے میں یہ
اہم معلومات حاصل ہوئیں کہ تینوں سیکٹری اور لیڈی سیکٹریز اور 8 عدد کھانسنے اور ہانپ کر بولنے والوں سے کتنے بڑے ممالک کے سربراہ، فوج کے اعلیٰ افسر، خطرناک خفیہ ایجنسیاں فون پر رابطہ کرتی ہیں، ان سب کے نام اور پتے نوٹ کر لیے گئے تھے۔ اس پراسرار شخص نے، جو خود کو تنہا ظاہر کرتا تھا لیکن در پردہ 3 تھے، اس نے وعدے کے مطابق شام کے بعد انہی کھانسنے والوں اور ہانپنے والوں کے ذریعے رابطہ کیا۔ جس نے بھی فون کیا اسے جواب دیا، فرحاد کے زندہ رہنے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ وہ اب تک افغانستان اور ایشیا کے دوسرے ممالک کے شمالی علاقوں میں تھا۔ آخری بار کرگان کی طرف اس نے کئی درجن امریکی کمانڈوز کو طیارے میں پرواز کرنے کے دوران میں ہلاک کیا تھا۔ پھر اور آگے شمال کی طرف کیکی ٹاؤن میں ایمون زونا نامی اسمگلر نے اسے اینٹی میک اپ چشمے کے ذریعے پہچان لیا۔ فرحاد میک اپ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ایمون زونا کے ساتھ رہنے والی رومی اور کئی اسمگلرز نے یہ بیان دیا ہے کہ فرحاد نے ان کی ایک صنعتی فیکٹری کو تباہ کر کے ایمون زونا کو گولی مار کر ہیلی کاپٹر کی بلندی سے پھینک دیا تھا۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر لے کر جنوب مغرب سمت گیا تھا، یعنی وہ یورپ کے کسی شہر میں پہنچا ہوا ہے۔ سوال کیا گیا اب کیا ہوگا؟ وہ کئی قاتلوں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کے دماغوں کو کمزور کر کے ہمارے نام اور پتے معلوم کر چکا ہوگا۔ اسکرین پر تحریر ابھری۔ کھانسنے اور ہانپنے والے نے اسے پڑھتے ہوئے جواب دیا، آپ حضرات کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، اپنی سیکیورٹی فورس اور بڑھا دیں، ہم اپنی حفاظت کریں گے، تم ہمارے لیے کیا کرو گے؟